بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا میں اپنے نظام حیات کو چلانے کے لیے جو انتظامات کیے ہیں، ان میں ایک چیز جو نمایاں نظر آتی ہے وہ اس کے قواعد و ضوابط یعنی ڈسپلن ہے۔ انسان نے اپنے معاشی اور سماجی نظام کو چلانے کے لیے اداروں کو ترتیب دیا ہے۔ ان اداروں کے لیے قواعد اور ضوابط کا تعین کرنے کے لیے انسان انہیں بہتر سے بہتر علم اور عقل کی بنیاد پر پرکھتا ہے اور پھر نافذ کرتا ہے۔ لیکن اس سارے عمل میں ایک چیز جس کی کمی نظر آتی ہے وہ یہ کہ انسان چونکہ عقل کل نہیں رکھتا تو اس کے فیصلوں میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے نقائص ظہور پذیر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نئے قوانین وضع کرنے پڑتے ہیں۔ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ چونکہ انسان مستقبل کا علم نہیں رکھتا تو اس کے فیصلے وقتی طور پر تو کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن حالات بدلنے کے ساتھ ہی اسے اپنے فیصلوں کو بدلنا پڑتا ہے۔ دوسری یہ کہ انسان اکثر اپنے فیصلے کرتے ہوئے مفاد پرستی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے فیصلے مفاد کی بنیاد پر بھی بدلے جاتے ہیں۔ انسان جیسے جیسے ترقی کی منازل کو طے کر رہا ہے، یہ اپنی زندگی کے ہر شعبے کو ایک مثالی تنظیم سازی کا شاہکار بنانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت تک کا علم ہے، یعنی اس کا علم مستقبل کے علم پر غالب ہے اور اس کو کسی نفع کی ضرورت نہیں۔ یہ کائنات بھی خدا کا بنایا ہوا ایک ادارہ ہے جس میں ہر چیز ایک خاص انتظام کے تحت چل رہی ہے۔ اس کائنات کے پورے نظام میں ایک تنظیم یعنی ڈسپلن نظر آتا ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ممکن ہے۔ انسان اس کائنات کا ایک اہم جزو ہے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ دوسری مخلوقات کی طرح اس کے لیے بھی قواعد اور ضوابط کا تعین کرے تاکہ یہ اپنی حدود کو سمجھ سکے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام متعارف کروایا۔ جیسے انسان اپنے اداروں کو مثالی بنانے کے لیے قواعد اور ضوابط کا تعین کرتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ادارے میں رہنے والے لوگوں کے لیے قواعد اور ضوابط مرتب کیے ہیں جن پر عمل کر کے ہی انسان اس کائنات کے منتظم کے تمام انعامات کا حقدار بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب وہ اپنے اداروں کے لیے قواعد اور ضوابط طے کرنے کے لیے بیٹھے تو سب سے پہلے وہ دین اسلام کا جائزہ لے اور اپنے تمام اصولوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق بنائے۔ انسان کی ابدی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر لائے تاکہ ان میں پختگی آ سکے۔ اگر انسان کے بنائے ہوئے قوانین اور اسلام کے پیش کے قوانین میں تضاد نظر آئے تو سمجھ لیں کہ انسان اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اسلام وہ پیمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کامیابی اور ناکامی کو ماپنے کے لیے پیش کیا ہے۔ اگر ہمارے فیصلوں کی بنیادوں میں اسلام کی تعلیمات ہوں گی تو ہی ہم اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد کے امیدوار اور حقدار بن سکتے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ اس دنیا میں کون اسے مانتا ہے، کون اسے نہیں مانتا، اور کون اس کی مانتا ہے اور کون اس کی نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بے بسی اور آزادی کو قرآن پاک میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اگر انسان اور جن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت کی بنیاد پر اس زمین کی حدود سے نکل جائیں گے اور وہ ہماری پہنچ سے دور ہو جائیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اس کائنات کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ جہاں بھی جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی سلطنت ہوگی۔ تو ناظرین کرام، اسلام ہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم اس دنیا اور اس کے بعد آنے والی دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کے راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔